اٹھ کے قانون اخوت ساز دے، پھر ہمیں صحبائے الفت چاہیے، پھر جہاں کو بخش دے ایام صلح، جنگ بازوں کو سنا پیغام صلح، نوح انسان کشت اور حاصل ہے تو، کاروان زیست کی منزل ہے تو، گھر گئے جور خزاں سے برگ و بار، ہمارے باغ میں مثل بہار، دیکھ لیں طفل و جوان و پیر سب، شرمساری سے ہیں سجدہ ریز اب، تیری ہستی سے جو ہم ہیں سرفراز، سوز اس دنیا کا ہے اپنا گداس۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اٹھ اور بھائی چارے کا ساز چھیڑ، محبت کی شراب کا جام پھر سے دے، تقسیم کر دے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں صلاح اور امن کا دور لے آ، جنگ اور فساد پر آمادہ لوگوں کو صلح کا پیغام دے۔ بنی نوع انسان کھیت ہے اور تو اس کا حاصل ہے، تو زندگی کے قافلے کی منزل مقصود ہے، درخت کے پتے خزاں کے ستم سے جھڑ گئے ہیں، تو پھر موسم بہار کی صورت بن کر ہمارے باغ میں سے گزر، تو ہماری ندامت سے پریشانی سے ہمارے بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے سجدے لے، یعنی ہماری طرف سے عقیدت و تعظیم وصول کر۔ ندامت سے پر پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ اگر نائب حقدار ہو جاتا ہے تو ظلم و جبر کی ستائی ہوئی مخلوق اس کے لیے سراپا عقیدت و احترام بن جائے گی، کیونکہ اس کے وجود سے دنیا کو موجودہ تباہ کن صورتحال سے نجات مل جائے گی۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے وجود سے ہمیں سربلندی میسر ہے، سو اس دنیا کے سوز سے ہم کو نباہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس انتظار میں ہیں کہ تو نمودار ہو۔ آج ہم دنیا میں گھرے ہوئے ہیں کہ نائب حق چونکہ ملت اسلامیہ میں سے اٹھے گا، اس لیے اس کا وجود ملت کے لیے باعث سرفرازی فخر ہوگا، چنانچہ اس فخر کی بدولت ملت جو ہے وہ بچ جائے گی۔ پھر قانون اخوت ساز دے، یعنی بھائی چارے کا قانون دے، ساز دے تیار کر، جام محبت کی شراب کا جام، نوع انسانی کشت اور حاصل ہے تو، یعنی بنی نوع انسان کھیت ہے اور تو اس کا حاصل ہے۔ مزرعہ کہتے ہیں کھیت کو، زرع یا زراعت کی جگہ، کھیتی باڑی، تو حاصل ہے، کاروان زندگی کے قافلے کا، منزل ہے، تو پڑاؤ ہے، برگ شجر درخت کا پتا، مراد درخت کے پتے، طفل بچے کو کہتے ہیں، برنا و پیر جوان اور بوڑھا، سرفراز سر بلند ہے،